سب سے پہلا کام جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا کام ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو نیت کرنا ہے، نیت یہ اصل میں دل کا عمل ہے۔ آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بس نیت ہو گئی۔ یہ جو بہت لمبے چوڑے الفاظ بعض اوقات رٹوا دیے جاتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، تو یہ الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں، نہ ضروری ہے نہ سنت ہے۔ یہ محض لوگوں نے اس لیے بنا لیے تاکہ استحضار ہو جائے، دھیان آ جائے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ زبان سے نہ ادا کریں بلکہ صرف دل میں ارادہ تو ہوتا ہی ہے نماز کا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بس ہو گئی نیت۔ ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ امام رکوع میں ہے اور جا کر آدمی رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلے کھڑا ہو کے وہ پہلے یہ سارے لٹے ہوئے الفاظ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، اتنے وہ کہہ رہا ہے، اتنے وہ رکوع سے اٹھ گیا امام، تو خامخواہ رکعت چلی گئی۔ تو یہ زبان سے نیت کرنا کوئی سنت بھی نہیں، ضروری بھی نہیں، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی رکعت چھوڑنی چاہیے، بلکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ آ رہے ہیں نماز کے لیے تو ظاہر ہے دل میں یہ نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نیت حاصل ہو گئی۔ ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کہہ لے کوئی شخص تاکہ نیت کا استحضار ہو جائے تو کوئی برا بھی نہیں، کوئی ناجائز بھی نہیں، بشرطے کہ اتنا وقت ہو کہ کہہ سکے۔ اگر اتنا وقت ہی نہیں ہے تو اس کو نہ رکعت چھوڑ دے ان الفاظ کی وجہ سے، یہ غلط بات ہے۔ لہذا نیت تو ہو گئی، جب آ رہے ہیں تو نیت ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہوا آتا ہے کہ بھئی میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر کی پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ سب کچھ موجود ہے دل میں، وہ کافی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ جو ہے وہ سنت کے مطابق اٹھائیں، یہ جس طرح میں اٹھا رہا ہوں، یعنی ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور اس طرح اٹھائے کہ اس کی جو یہ انگوٹھا ہے وہ کان کی لو کے برابر ہو جائے۔ مل جائے اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملنا کوئی ضروری نہیں، اس کے برابر ہو جائے، بس اس طرح۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے آدمی تو قبلہ رخ، اس کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، تو قبلہ رخ ہوں گی تو ہاتھ اٹھانا درست ہو گیا، سنت کے مطابق ہوگا۔ اب اس میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی اس طرح اٹھا لیتا ہے، ایسے ہاتھوں کو ایسے کر کے اٹھا لیا اس نے، اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ کانوں کی طرف ہے، اور کوئی تو کان ہی پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ آدمی اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ جب اس طرح ہاتھ اٹھا لیا تو اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نماز کے علاوہ ہر دوسری چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، یعنی اب میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گا سوائے نماز کے۔ دستبردار ہو گیا، اردو میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دستبردار، کسی چیز سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ہٹا لی۔ تو ہاتھ اٹھانے کے معنی ہے دستبردار ہو جانا، یعنی ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ ہے ہاتھ اٹھانے کے بعد۔ اور اسی کے ساتھ کہا گیا اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی چونکہ باری تعالیٰ کی ذات وہ ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے، لہذا اب میں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اور اس کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، لہذا اب میں نماز کے اندر مشغول ہوں گا اور ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو دستبردار کر لوں گا، صرف باری تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی ہے اس کی طرف میں متوجہ ہوں۔ یہ کام کرے، یہ خضوع کا پہلا حصہ ہے۔ پھر جب کھڑا ہو تو قبلہ رو ہو، اور قبلہ رو ہونے کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو کہ
ढीला ढाला नहीं कि एक पांव जो है वो उसका घुटना मुड़ा हुआ है और एक का सीधा है, इस तरह खड़ा होना ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, खुजू नहीं। खुजू का तकाजा यह है कि दोनों पांव सीधे हों, दोनों पांव सीधे हों और गर्दन इस तरह खम हो कि निगाह सजदे की जगह पर रहे। गर्दन में इतना खम किया जाए कि निगाह सजदे की जगह पर हो। आगे इधर उधर सामने इधर उधर देखना, सामने देखना ऐसा नहीं, बल्कि नीचे निगाह नीची हो। गर्दन सिर्फ इतनी झुकी हुई हो कि जिससे निगाह जमीन पर सजदे की जगह पड़ रही हो। बहुत ज्यादा झुका लेना कि थोड़ी जो है वो सीने से मिल जाए, ये भी मकरूह है। बाद लोग ये समझते हैं कि भाई खुजू खुशू का एक तकाजा यह है कि जितना गर्दन नीचे करोगे उतना ही खुजू खुशू ज्यादा होगा। ये बात सही नहीं। गर्दन को बहुत झुकाकर थोड़ी को सीने से मिला देना, इसमें कराहत है। बल्कि सीधा खड़ा हो आदमी और सिर्फ इतनी झुकी हुई गर्दन के नमाज सजदे की जगह पर है। अब देखो ये पहला कदम है खुजू खुशू हासिल करने का। अगर आदमी जाके अल्लाह अकबर के खड़ा हो गया और देख रहा है सामने, तो खुजू खुशू हासिल नहीं हो। अगर वो जाके खड़ा तो हो गया, लेकिन उसकी निगाहें सामने वाली चीजों के ऊपर पड़ रही हैं, तो ये खुजू खुशू के मुनाफी है, उस खुजू खुशू के खिलाफ है। लिहाजा बस इतनी गर्दन झुकाई जाए कि जिससे वो जमीन सजदे वाली जमीन नजर आ जाए, बस। फिर उसके बाद कमर सीधी हो, सीधी, इल्ला कि किसी को उज़्र हो, अलग बात है, कमर सीधी हो। और उसके बाद जब रुकू में जाए तो रुकू में जाते वक्त, हाँ, इसमें हाथ जो हैं वो नाफ के नीचे बंधे हुए हों और एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा हुआ हो। बाद लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये तरीका औरतों का है, मर्दों का नहीं कि हाथ पे हाथ रख दिया इस तरह, बल्कि हाथ को इस तरह पकड़कर 3 उंगलियां कोहनी के ऊपर जाएं और अंगूठे और छोटी उंगली से दायरा बनाकर उसको पकड़ लें। इस तरह खड़े हो, एक दूसरे के ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए, तो ये सुन्नत के मुताबिक न हुआ, हुजूर भी ना हुआ। जब रुकू में जाएं तो रुकू के अंदर पूरी तरह झुक जाएं। सिर्फ थोड़ा झुकना काफी नहीं, बल्कि इस तरह झुक जाएं कि कमर सीधी हो जाए, कमर सीधी हो जाए। मामूली सा खम अगर किसी आदमी की के अंदाज, जिस्मानी अंदाज ही ऐसा है कि मामूली खम रहता है, वो माफ है, लेकिन सीधा होना चाहिए। और इसकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरी अल्फाज में तलकीन फरमाई कि पूरा रुकू जो है वो पूरी तरह कमर को झुकने के बाद सीधा कर ले। सिर्फ थोड़ा सा झुका देना ये काफी नहीं है, बल्कि अगर सिर्फ थोड़ा सा झुकाया तो बाद सूरतों में नमाज भी नहीं होगी, बल्कि पूरा झुकाए और कमर सीधी हो जाए। और उसमें फिर सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, जितना तौफीक हो वो कहे। उस वक्त तक रुकू से न उठे जब तक कि कमर सीधी न हो गई हो। और फिर जब खड़ा होगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के लिए, तो फिर कमर सीधी होगी। ये भी वाजिब है कि कमर को सीधा कर लें। यानी ये जो बाद औकात लोग जल्दी में नमाज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुके, पूरी कमर सीधी नहीं हुई और फिर उठा लिया,
اور اٹھا کر بھی سیدھے نہیں ہوئے پوری طرح سجدے میں چلے گئے. اس سے بعض اوقات نماز نہیں ہوتی کے معنی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے, اس کو دہرانا واجب ہو جاتا ہے. تو آدمی رکوع کے اندر پورا کمر سیدھی کرے, اور جب کھڑا ہو تو پھر کھڑے ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے, کمر میں کوئی خم, کمر میں کوئی جھکاؤ باقی نہ رہے. اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے. ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں, ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں, اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. تینوں کلمات ممکن ہیں اور تینوں ثابت ہیں. کھڑے ہو گئے تو اتنا کھڑا ہو کہ تھوڑا اطمینان ہو جائے. بلکہ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو تقریباً اتنی ہی دیر کھڑے رہتے تھے جتنی دیر آپ نے رکوع میں گزاری. یعنی اگر آپ نے رکوع کے اندر سبحان رب العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو جتنی دیر میں سبحان رب العظیم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر کھڑے رہے, فوراً سجدے میں نہیں جاتے تھے بلکہ تھوڑی دیر کھڑے رہتے تھے. اور اگر 5 مرتبہ پڑھا ہے سبحان رب العظیم تو تقریباً اتنا ہی 5 مرتبہ کہنے کے بقدر کھڑے رہنا. یہ سنت آج کل متروک ہو رہی ہے, یہاں تک کہ ائمہ حضرات بھی اس کا پورا خیال نہیں کرتے کہ جب آدمی کھڑا ہو رکوع سے تو اتنی دیر کھڑا رہنا چاہیے, تقریباً اتنا جتنا وہ رکوع